اول آخر حیدر 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 شوق خون سر حیدر حیدر حیدر. بہترین حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه السلام مثلي لا يبايع مثله. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی خداوند متعال انشاءاللہ آپ کے اس گریے اور عزاداری کو قبول فرمائیں کہ جس کے بارے میں علامہ نکن کہ جو بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ کے آخری مجتہد گزرے ہیں، جو لکھنوی حوزے سے پڑھ کر، بہرحال کبھی وقت ہو تو انسان حوزے علمیہ لکھنؤ پر گفتگو کرے کہ کس طرح اردو زبان علماء نے، کس طرح بر صغیر کے علماء نے اس علوم کو آگے بڑھایا کہ ایک وہ وقت تھا کہ اگر قم اور نجف میں کسی عالم کو کوئی تحقیق کرنی ہوتی تو وہ قم اور نجف سے لکھنؤ آیا کرتے تھے. یہ وقت لکھنؤ نے، بر صغیر نے دیکھا ہے، اور بلا شبہ اگر پارٹیشن کا دو ملکوں کے بڑا نقصان ہوا ہے تو ایک تشیع کو ہوا ہے کہ جو ایک وحدت کی فضا تھی وہ ٹوٹی ہے. اور یہ برطانیہ یعنی انگلینڈ خبیث کا کام ہی یہی ہے کہ جہاں سے جاتا ہے وہاں پر تفرقہ ڈال کر جاتا ہے. اب تاریخ کے اندر دیکھیے، یہاں سے جاتے جاتے ان دو ممالک کے درمیان ایسا تفرقہ ڈال کر گیا ہے کہ آپس میں مسلمان سے نے چھوڑا تشیع، وہ بھی نہیں معلوم کون سا ایک دوسرے کے دل میں ایک خاص قسم کا بغض لیے بیٹھے ہیں. کیوں؟ واقعہ ایک عجیب ہے. بہرحال اس کڑی کے آخری بزرگ عالم دین علامہ نکن فرماتے ہیں کہ جب کوئی عزادار فرش عزا پر گریہ کرتا ہے تو جناب سیدہ ایک رومال لے کر آتی ہیں اور ہر عزادار کے آنسوؤں کو اس میں جمع کرتی ہیں.
اور وہ کہتے ہیں واقعی انسان کو اس فرش اعضا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے آنسو کہاں اور رومال فاطمہ کہاں، ہمارے اعمال کہاں اور جناب سیدہ کہاں۔ یہ اس فرش کی برکت ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کے عزاداروں کے آنسوؤں کو رومال میں جمع کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہمیشہ 2 رومال رکھا کریں جب فرش عزا پر آئیں، ایک مخصوص ہو فقط اور فقط آپ کے آنسوؤں کو جمع کرنے کے لیے، اور وصیت کر جائیں کہ جب میں مر جاؤں تو یہ جو آنسوؤں والا رومال ہے یہ میرے کفن کے ساتھ میری قبر کے اندر رکھا جائے۔ کیونکہ باعث شفاعت ہیں امام پر گرے ہوئے آنسو۔ بہرحال کل آپ کے سامنے عرض کیا حدیث عشق، حدیث قدسی، کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی عشقنی ومن عشقنی عشقتہ ومن عشقتہ فعلی دیتہ وانا دیتہ۔ کل پوری حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے چاہتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے پا لیتا ہے وہ میری معرفت کو حاصل کرتا ہے، ومن عرفنی احبنی، جو میری معرفت کو حاصل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی عشقنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، ومن عشقنی عشقتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں، ومن عشقتہ قتلتہ، اور میں جس سے عشق کرتا ہوں میں اسے قتل کر دیتا ہوں، ومن قتلتہ فعلی دیتہ، اور میں جسے قتل کرتا ہوں اس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے، وانا دیتہ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ یعنی ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ شہید ہونا ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، شہادت ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی، بلکہ یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جب انسان خدا کو پا لینے کے بعد، اس کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد، اس سے محبت میں گرفتار ہو جانے کے بعد، جب منزلت عشق پر پہنچتا ہے، جب جا کر خدا کسی کا انتخاب کرتا ہے شہادت کے لیے۔ ایسے ہی کوئی شہید نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے راستے میں کربلا میں شہید ہونے والے افراد کا انتخاب کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، جب امام کو پتہ چل گیا کہ کوفہ وفا نہیں کر رہا، حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی، پھر کیوں بڑھ رہے ہیں اس طرف؟ علماء بیان کرتے ہیں امام اپنے آخری شہید یعنی حر کو لینے کے لیے اس طرف جا رہے تھے۔ واقعی نا عجیب ہے، خود امام انتخاب کرتے ہیں کہ انسان اس مقام اور منزلت تک پہنچے، پھر امام اس کو خود انتخاب کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ امام جن کا انتخاب کر لیتے ہیں اس کے بعد ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ خود امام انہیں اپنی درگاہ سے نکال دیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات ہی بڑے ہیں۔ جنگ صفین میں شمر جناب امیر کے ساتھ لڑ رہا ہے، شمر مولا کائنات کے ساتھ ہے جنگ صفین میں۔ یہ تھوڑے سے عرصے میں ایسے کیا پیش آ گیا کہ خود امام حسین کے مقابلے پر آگے کھڑا ہو گیا۔ ابن ملجم جنگ صفین میں مولا کے ساتھ، مولا کی رکاب میں لڑائی کر رہا ہے امیر شام کے مقابلے پر، اور وہی وہ شخص ہے جو امام کو شہید کر رہا ہے۔ واقعی نا عجیب ہے۔ کتنے ہی ایسے اور افراد موجود ہیں جو ایک امام کے ساتھ تھے دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، جو رسول خدا کے ساتھ تھے مولا کائنات کے مقابلے پر آ گئے، مولا کائنات کے ساتھ تھے امام حسن کو سمجھ نہیں پائے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان در حقیقت اس ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا۔ جب اس ولایت کو صحیح سمجھ نہیں پاتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک کا ساتھ دے دیتا ہے، کیونکہ اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اس لیے نہیں دے رہا کہ ولی خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ولی خدا کے ہونے کے عنوان سے ساتھ دیتا تو کبھی اس ولایت سے دور نہ ہوتا۔ یا بعض اوقات سب کچھ جانتا ہے لیکن زندگی میں کچھ ایسے اعمال اس سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت خود اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتے ہیں۔
اور اس میں سے ایک گناہ جو انسان کو اہل بیت کے مقابلے پر لے آتا ہے وہ ہے حرام کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ جب تک نجاست اس کے وجود سے دور نہیں ہوتی، جب تک وہ اہل بیت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ صحیح السند روایتوں میں سے ہے، اہل تسنن اہل تشیع دونوں کی کتب کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ شخص جس کے اندر نسل میں مسئلہ ہوتا ہے وہی مولا کائنات سے بغض رکھتا ہے۔ یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں، واقعاً یہ روایت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وجود نجس ہوتا ہے تو کبھی پاکیزگی کے نزدیک نہیں جاتا، اور خدا نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ ہم نے ہر طرح کی نجاست، گندگی کو آپ سے دور کر دیا ہے، ہر طرح کی نجاست کو۔ اب جس شخص کے اندر جس قسم کی بھی نجاست پائی جاتی ہوگی کبھی اہل بیت کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اور یہ گناہ کیا ہے؟ نجاست ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی ایسے گناہ کو انجام دیتا ہے جو اس کے وجود کا حصہ بن گیا تو کبھی اہل بیت کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال وجود کو خالص کرنا ہے، عشق کرنا ہے، خدا خود انتخاب کرے گا، اہل بیت خود انتخاب کریں گے۔ اور جب ایسے افراد معاشرے کے اندر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو ان کی تاثیر بھی الگ ہوتی ہے، الگ تاثیر ہوتی ہے۔ اگر کم افراد بھی ان کی بات مانتے ہیں تو وہ اس کوالٹی کے ہوتے ہیں کہ جتنا بھی برا وقت آ جائے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو کربلا میں 2 دفعہ امان نامے آئے ہیں۔ ایک دفعہ ابن زیاد نے امان نامہ بھیجا، کیا حسین ابن علی کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کو امان ہے، آپ جنگ سے پیچھے ہٹے اور چلے جائیں، ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ شمر خود لکھ کر امان نامہ لے کر آیا حضرت عباس کے پاس کہ حسین ابن علی کی نصرت سے پیچھے ہٹ جائیں، میں نے امان نامہ آپ کے لکھوا لیا ہے۔ لیکن جب انسان کا وجود پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے تو غیر معصوم ہونے کے باوجود وہ مقام حاصل کرتا ہے کہ جن کے لیے امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کے جنت میں وہ مقام ہے کہ دیگر شہداء ان کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے۔ کہنا عجیب ہے، کبھی کوئی غریب امیر کو دیکھ کر رش کرے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، سمجھ آتی ہے بات۔ اگر کوئی فقیر مالدار کو دیکھ کر رش کرے کہ اس کا کتنا پیسہ ہے تو سمجھ آتی ہے بات۔ اگر کسی کے پاس شجاعت نہ ہو اور کسی شجاع کو لڑتا ہوا دیکھے اور رش کرے کیا شجاعت ہے اس کے پاس، سمجھ آتا ہے۔ لیکن اگر بہت سارے شجاع بیٹھے ہوں، بہادر بیٹھے ہوں، اور وہ کسی ایک کی شجاعت کا تذکرہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا شجاع ہے جو شجاعت بھی جس پر ناز کرتی ہے۔ یعنی جنت میں دیگر شہداء بھی موجود ہوں گے، لیکن نہیں معلوم حضرت عباس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ دوسرے شہداء حضرت عباس کے مقام کو دیکھ کر رش کریں گے۔ کیا ہے وہ کمال؟ کیوں ملا یہ کمال حضرت عباس کو؟ مطیع محض ولی خدا، مطیع محض، کسی ایک لحظے میں پوری کربلا کے اندر کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ امام نے کچھ کہا ہو حضرت عباس نے پلٹ کے سوال کیا۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ ہم ایسا نہیں، ولی خدا نے کہہ دیا، امام معصوم نے کہہ دیا، بس بات ختم۔ اب اس کے بعد کوئی اور بات بچتی ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا جاؤ ان لوگوں سے کہو، مولا عباس کو بھیجا، جناب حبیب جناب زہیر حضرت عباس کے ہمراہ گئے، کہا کہ اگر تم لوگ جنگ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، لیکن اب سورج ڈھل چکا ہے، کم از کم کل صبح تک کا انتظار کرو تاکہ ہم کل صبح جنگ کا آغاز کر سکیں۔ حضرت عباس گئے، ان لوگوں سے بات کی، انہوں نے کوئی نیا مطالبہ رکھا۔ اب آگے سے خود کچھ نہیں کہہ رہے، حالانکہ با بصیرت ہیں، عالم ہیں، فرزند مولا کائنات ہیں،
لیکن کوئی مذاکرہ نہیں. کہا میں اپنے بھائی سے پوچھ کر آتا ہوں. پلٹے امام حسین کی طرف. کیوں؟ اطاعت محض، اپنے پاس سے کچھ نہیں، جو امام نے کہہ دیا وہ ہے. اور خدا نے وہ صلہ دیا کہ دوسرے شہداء بھی حضرت عباس کے مقام پر رشک کر رہے ہیں. اب ایسا فرد جب کسی کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے تو کیسے ممکن ہے وہ اچھائی کی طرف نہ آئے؟ آج آپ دیکھیں کتنے افراد معاشرے میں آپ کو ایسے ملیں گے صرف حضرت عباس کے نام پر کس طرح متدین ہو جاتے ہیں، دین کے نزدیک آ جاتے ہیں. کتنے افراد آپ کو تاریخ میں ایسے ملیں گے اور اس موجودہ دور کے اندر ایسے ملیں گے جو فقط ذکر حسین سن کر واپس پلٹ آتے ہیں اپنے دین کی طرف. کتنے افراد ایسے ملیں گے جو اس فرش عزا کے طفیل حق سے جڑ جاتے ہیں، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ہمارے جاننے والے 2011 یا 12 میں کراچی کے اندر ایک بزرگ عالم دین کا اشرا ہو رہا تھا، انہوں نے سنا 2012 یا 11 میں. وہ اشرا ان کی زندگی میں ایسا تاثیر گزار ہوا کہ تمام کی تمام دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر، اپنے تمام کے تمام فیوچر کو چھوڑ کر کس کی طرف آ گئے؟ مکتب اہل بیت کی طرف آ گئے. اور آج حوض علم کم میں پڑھ لیں. کس سے؟ ایک اشرے سے. بعض اوقات بہرحال لوگ جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کامیابی کا معیار حوض علم کم میں پڑھنا ہو یا حوض علم نجف میں پڑھنا ہو. مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ انسان کیسے اپنی دنیاوی لذتوں کو قربان کر دیتا ہے امام حسین کے نام پر. واقعاً کیوں؟ کیونکہ امام نے اس کام کو کیا ہے کہ خدا کے عشق میں ایسا مبتلا ہوئے ہیں، خدا نے خود انتخاب کیا ہے امام کا. اب جہاں بھی یہ ذکر ہوتا رہے گا وہاں پہ ایسے ہی افراد اٹھ کر اہل بیت سے جڑ کر خدا کے نزدیک آتے رہیں گے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کربلا سے پہلے جب یہ اصل الہی، یہ دوسروں کو ہدایت دینا، عمل بالمعروف کرنا، نہی منکر کرنا معاشرے میں ختم ہو رہا تھا تو امام نے اس کو زندہ کیا. بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، سوال ہوتا رہتا ہے، بہرحال یہ پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، دہرا رہا ہوں. کیا ممکن ہے کہ خدا نے کسی اصول کو اتنی اہمیت دی ہو اور وہ کم ہو جائے اور امام اس کو بڑھا دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں ادھر دو چیزیں. کوئی بھی اصل اسلامی اس کا مرتبہ امام حسین نہیں، مولا کائنات نہیں، رسول خدا نہیں، بلکہ خدا خود انتخاب کرتا ہے کہ کس اصول کی کیا اہمیت ہے. لیکن ممکن ہے کہ خدا کسی چیز کی اہمیت کو بڑا رکھے لیکن معاشرے میں وہ کم ہو جائے. ممکن ہے. مثلا معاشرے میں 4 ڈاکٹر ہیں، 1 2 3 4. جو پہلا ڈاکٹر ہے نا یہ سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ بہترین. دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم، چوتھا اس سے کم صلاحیتوں کے اعتبار سے. لیکن معاشرے میں ممکن ہے کہ جو چوتھے نمبر کا سب سے آخری صلاحیتوں والا ڈاکٹر ہے معاشرے میں زیادہ مشہور ہو جائے اور لوگ زیادہ اس کے پاس علاج کے لیے جائیں. یا مثلا معاشرے میں کئی عالم ہوتے ہیں، مشہور چند ہوتے ہیں. ممکن ہے جو شہرت رکھنے والے ہیں ان میں علمی قابلیت کم ہو اور جو غیر معروف ہو ان میں علمی قابلیت زیادہ ہو. یہ ممکن ہے، ہوتا ہے بعض اوقات ایسا کہ زیادہ بہتر چیز شہرت نہیں پا پاتی، معاشرے کے اندر مشہور نہیں ہوتی. ادھر بھی ایسا ہی ہوا. مختلف قوانین الہی موجود ہیں لیکن اس قانون کو لوگوں نے نظر انداز کیا اور معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. امام حسین نے اس اصل کو پکڑ کر وہ مقام عطا کیا ہے کہ دیکھو اگر معاشرے میں یہ ختم ہو جائے تو معاشرے باقی نہیں رہ سکتے، مردہ ہو جاتے ہیں معاشرے. امام نے اس کی ویلیو کو کیا کیا؟ بڑھایا. پھر علماء فرماتے ہیں اس عمل بالمعروف کی ذیل میں، فرماتے ہیں یہ حدیث بھی ہے، حدیث نبوی ہے، اذا اجتمعت حرمتان ترکت الصغری للکبری. اگر 2 حرمتیں، 2 اچھی چیزیں، وہ چیزیں جو محترم ہوں، آپس میں جمع ہو جائیں تو کس چیز کا انتخاب کیا جائے گا؟
دو حرمتیں، دو اچھی چیزیں جمع ہو جائے. فار ایگزامپل نماز فجر کا وقت قضا ہونے والا ہے، لیکن دیکھا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے شخص مرنے والا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے، واجب ہے، اس شخص کو بھی بچانا ہے، بھی واجب ہے، مر رہا ہے. کیا کریں گے؟ پہلے نماز ادا کر کے آگے بچائیں گے، پہلے اسے بچائیں گے؟ کہنے نماز واجب ہے لیکن اس کو بچانا اوجب ہے، واجب تر ہے، اس کو بچانا چاہیے. یا مثلا ایک کوئی پرائیویٹ سوئمنگ پول ہے، کوئی شخص سوئمنگ کر رہا ہے اور وہ ادھر ڈوبنے لگا. آپ نے یہ دیکھا، اب آپ نے کہا کسی اور کا پرائیویٹ سوئمنگ پول ہے، میں تو بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا اندر. جب تک اس شخص کی اجازت نہ لے لوں جب تک اندر داخل نہیں ہو سکتا، ورنہ غاصبیت ہوگی، حرام ہے میرے لیے کام کو انجام دینا. لیکن یہاں پر ایک شخص کی جان جا رہی ہے تو کیا کریں؟ انتظار کریں کہ اس شخص کو ڈھونڈیں، اس سے اجازت لے پھر جا کر بچائیں؟ کہا نہیں، اس چیز کو چھوڑ دو، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس کو بچانا زیادہ اہم. جب دو ارزشیں جمع ہو جائیں، جب دو اہم چیزیں جمع ہو جائیں تو کس چیز کا انتخاب کیا جائے؟ جو زیادہ اہم ہو اس کا انتخاب کیا جائے، جو زیادہ ضروری ہو اس کا انتخاب کیا جائے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے قائل ہیں اور اس کے اتنی ویلیو کے قائل ہیں، یہ کس حد تک ہمیں انجام دینا ہے؟ اس کی باؤنڈریز کیا ہیں؟ ریڈ لائنز کیا ہیں کہ اگر یہ ریڈ لائن آ گئی اب تم نے انجام نہیں دینا؟ مثلا روزے سب پر واجب ہے، سفر پہ ہو تو قصر ہو گئے، واجب نہیں ہے. جب سفر سے پلٹ جاؤ گے تو رکھنا، جب تک سفر میں ہو تو روزے نہیں. یا نماز کیا ہو گئی؟ قصر ہو گئی، ظہر کی آدھی ہو گئی، اب جب تک سفر میں ہو نماز آدھی پڑھو گے. یہ باؤنڈریز ہے نا. عمل بالمعروف کی کیا باؤنڈریز ہیں؟ اب یہاں پر علماء کی نظر کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر اس وقت تک واجب ہے جب انسان کو نقصان نہ پہنچے. مثلا آپ نے کسی کو اچھی بات اس وقت تک بتانی ہے جب تک وہ آپ سے پلٹ کے بدتمیزی نہ کرے. مثلا اگر آپ کو پتہ ہو کہ معاشرے میں اگر اس نوجوان کو کہوں گا مثلا اس سگریٹ کو نہ پیو تو مجھے پلٹ کے گالی دے گا، اب میرے اوپر عمل بالمعروف واجب نہیں ہے. یا اگر میں اپنے رشتہ داروں سے یہ کہوں گا یہ جو مکس گیدرنگ شادیاں کر رہے ہو، یہ خوشی کے موقع پہ مرد و خواتین مخلوط ہو رہی ہیں، یہ حرام ہے، اس کو انجام نہ دو. اگر میں یہ کروں گا تو پورا خاندان میرا بائیکاٹ کر دے گا اور مجھے اس سے نقصان پہنچے گا تو میں نہیں کر رہا. یہ ایک نظر پائی جاتی ہے. لیکن دوسرا علماء کا طبقہ اس کو رد کرتا ہے. کہا اگر ایسا ہوتا تو امام حسین نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے اسلام حرمت کا قائل ہے، لوگوں کی جان کا قائل ہے، لیکن کب تک؟ باؤنڈری کیا ہے؟ کہا ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹاپک وائز، موضوع بائی موضوع فرق کر سکتا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جس چیز کے لیے عمل بالمعروف کر رہے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے. اب اگر معاشرے میں کوئی شخص روڈ پہ نکل آیا اور اس نے سڑک کے بیچ میں کچرا پھینک دیا، غلط کام ہے، اسلامی قوانین کے بھی خلاف ہے اور انسانی ویلیوز کے بھی خلاف ہے یہ کام. اب یہاں پہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ جائیں گے اور اس کو سمجھائیں گے، انتہائی بدتمیز شخص ہے تو آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے گا. وہ اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے اس کام کی اتنی ارزش نہیں ہے، وہ پھینک کے جاتا ہوں اٹھا کے سائڈ میں رکھ دو، بات ختم. اب ایسے شخص کو اتنی سی بات کے لیے تمہیں خود کو اور اپنے گھر والوں کو گالیاں سنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اہم کام نہیں ہے یہ. اسی طریقے سے دوسرے موضوعات. لیکن اگر کوئی ایسا موضوع آ جائے کہ جو اتنا اہم ہو کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے انبیاء کو نازل کیا کس کے ساتھ؟ نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ میزان اور کتاب کو نازل کیا، یعنی قرآن آسمانی کتاب کو نازل کیا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کیوں کیا یہ سب کچھ؟ کیوں انبیاء کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ؟ کیوں میزان کے ساتھ بھیجا؟ کیوں کتاب کے ساتھ بھیجا؟ تاکہ وہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکیں. معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکیں. اب اگر انسان یہ دیکھے کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا نظام آ رہا ہے جو عدل و انصاف کو پہلو ترے روند رہا ہے، اس کے لیے کیا کر رہا ہے انسان؟
کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ایسا نظام معاشرے میں آ رہا ہے جو معاشرے کو ظلم کی طرف لے کر جا رہا ہے، اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اب ادھر کس چیز کی پرواہ کرنی ہے؟ میری جان خطرے میں ہے، میرے گھر والوں کی جان خطرے میں ہے، میرے ناموس خطرے میں ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں، جب بات عدل و انصاف کی آ جائے تو وہ فرق نہیں پڑتا کہ انسان کن کن قربانیوں کو دیتا ہوا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پر ایک شخص کا نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، کہ جس کے لیے رسول اکرم فرماتے ہیں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے۔ الملک یبقی مع الکفر، ممکن ہے کوئی سلطنت کفر کے ساتھ باقی رہ جائے، ولا یبقی مع الظلم، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر کسی معاشرے میں کفر حاکم ہو جائے تو ممکن ہے وہ نظام باقی رہ جائے، وہ ملک وہاں پہ باقی رہ جائے، لیکن اگر کسی ملک کے اوپر ظلم نافذ ہو جائے تو معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہ پاتا۔ اور یہاں عجیب بات یہ ہے، کربلا کے مورد کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ظلم بھی نافذ ہوا ہے اور کفر بھی نافذ ہوا ہے۔ ایسے مقام پر کیا وظیفہ بنتا ہے؟ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ایسی ایجوکیشن کو بچوں کے اوپر نافذ کر دیا گیا ہے جو عین ظلم ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ظلم کی کیٹیگری ہی نہیں معلوم، ظلم ہوتا کیا ہے نہیں معلوم ہمیں۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کا حق کھا لینا ظلم ہے، یعنی وہ چیزیں جو ظاہر میں نظر آ رہی ہیں ہم اس کو ظلم سمجھتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور و فکر کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ خطرناک ظلم ہے۔ آپ کا بچہ اسکول گیا اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس بچے کو تعلیم دینے والا مرد ہے، خاتون ہے، کوئی اور ہے، وہ جس کے وجود کا ہی معلوم نہ ہو کہ وہ کیا ہے، وہ بچوں کو کیسے تعلیم دے سکتا ہے؟ جس کے اپنے افکار یہ ہوں کہ میں مرد نہیں ہوں، مجھے خدا نے غلطی سے مرد کے جسم میں ڈال دیا، میں خاتون ہوں، بس مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ یا اس کے برعکس، میں ایک خاتون نہیں ہوں، میں ایک مرد ہوں، اور خدا نے غلطی سے مجھے، یہ نظریات ہیں یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہوں گے، اگر علم میں نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج سے 4 یا 5 سال بعد ہم کن چیلنجز سے گزرنے والے ہیں۔ آرٹیکل 2030 پہ اکثر ممالک نے سائن کر دیا، مجھے نہیں پتا یہاں پر ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال آپ لوگ تحقیق کریں یہاں پر ہوا یا نہیں ہوا۔ آرٹیکل 2030 یعنی کہ 2030 کے اندر، 2030 کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک کلچر کو نافذ کیا جائے۔ ایک کلچر کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے ایک ایجوکیشن سسٹم ہو، ایک کلچر سسٹم ہو، ایک زبان ہو، ہر چیز ایک جیسی ہونی چاہیے۔ ان کے لیے چند ایسی چیزیں جس کو وہ ہمارے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں اس کو لازم کو واجب قرار دے دیا ہے۔ مثلا ان میں سے ایک یہی تعلیم ہے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بچہ 5 سال کا ہوا، والدین کو حق نہیں ہے بچے کو بتائیں، بچے کی تربیت کریں کہ وہ مرد ہے یا وہ مرد نہیں ہے، بلکہ 5 سال کی عمر میں بچے سے پوچھا جائے گا بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے؟ خدا کو تو حق نہیں ہے بنانے کا، خدا کون ہے بنانے والا؟ جو بچہ کہے گا وہی بنایا جائے گا۔ کینیڈا میں ایک کیس ہوا، بچے نے انکار کیا، کیا کیا؟ فوسٹر ہاؤس والے آئے، فوسٹر ہوم والے آئے، بچے کو زبردستی پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ یہی کیسز دنیا کے مختلف مقامات پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ الحمدللہ یہاں تک نہیں پہنچے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان فیوچر یہاں پر نہیں آئیں گے۔ یہ چیلنجز آج نہیں تو اگلے 5 سال میں، 7 سال میں، 8 سال میں آپ کے اوپر بھی آ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خواتین کا حجاب کرنا لازم ہے تو تم یہ بات کرتے ہو کہ اسلام کے اندر جبر موجود ہے، آزادی کو چھینتا ہے، اور جب ہماری خواتین یورپ کے اندر حجاب میں جاتی ہیں تم اسی حجاب کو کھینچ لیتے ہو۔
یعنی اگر ہم اپنی مرضی سے حجاب پہنے تو یہ جبر ہو جاتا ہے، اور تم اپنی مرضی سے حجاب کو اتارو تو وہ آزادی ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں اپنے افکار پہ، اعمال پہ، عقائد پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے تو ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ صرف آزادی ان کے لیے کیوں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ جب تک انسان اس طاغوتی نظام کے سامنے جھکتا رہے گا، یہ جھکاتے رہیں گے۔ کوئی حد نہیں ہے، ظلم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا، جب معاشرہ عدل و انصاف سے، جب معاشرہ ظلم و ستم سے بھر جائے گا، جب امام ظہور کریں گے، اور جس طرح ظلم و ستم سے بھرا ہوا اس کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ خوب، آپ مجھے بتائیں اسٹینڈرڈ اور پیرامیٹر کیا ہے ظلم و ستم سے بھرنے کا؟ کیا پیرامیٹر ہے؟ مثلا ایک گلاس ہے وہ 300 ml کا ہے، ایک جگ ہے وہ 1000 ml کا ہے، ایک ٹنکی ہے جس کے اندر مثلا 500 لیٹر پانی آتا ہے۔ خوب، ہر چیز کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا۔ کیا پیمانہ ہے معاشرے کے اندر ظلم و ستم کتنا بھرے گا؟ کب تک بھرے گا؟ جتنا ہم برداشت کرتے رہیں گے اتنا بڑھتا رہے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اصل رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ان کے خلاف کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم اب اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم یہ آواز اٹھائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاشرہ ظلم و ستم سے بھر گیا، اب یہاں پر چینج آئے گا۔ اب دیکھیں 1979 سے پہلے ایران فحشی کا اڈا تھا۔ یورپ سے افراد جنہیں عیاشی کرنی ہوتی تھی ایران آیا کرتے تھے۔ یعنی حتیٰ کچھ عرصے پہلے ایک بزرگ عالم دین، عارف باللہ، خدا کے برگزیدہ شخص، اولیاء خدا، ایک گھر کے اندر داخل ہوئے، مدرسے کی نہیں رینٹ پہ لینا چاہتے تھے، فوراً نکل گئے۔ کہا نہیں، اس مکان کو نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ مکان ہے کہ جہاں پر انقلاب سے پہلے زنا ہوا کرتا تھا، اور اس کی پلیدی اور اثرات اب تک اس گھر کے اندر موجود ہیں۔ معاشرے سے اتنی آرام سے نہیں نکلتے ایسے گناہوں کے اثرات۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس معاشرے کے اندر ایسی تبدیلی آئے گی۔ کیوں آئی یہ تبدیلی؟ اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا، کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، تاکہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ جب تک دبتے رہیں گے، لوگ دباتے رہیں گے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا جھکیں گے اتنا جھکائیں گے۔ وہ بادشاہ والا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا، کہ افراد جو ہیں وہ زیادہ کر دیں، تھپڑ کھا کر جانے میں دیر ہو جاتی ہے ہمیں۔ اگر زیادہ افراد کھڑے ہوں گے ہم صحیح سے تھپڑ کھا کر وقت پر پہنچ سکیں۔ کیا ہے یہ؟ ظلم برداشت کرتے رہو گے، ظلم بڑھتا رہے گا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، جس حد تک ممکن ہو آواز اٹھائیں، جس حد تک ممکن ہو۔ ایک دفعہ رسول خدا مجلس میں، یعنی ایک محفل میں بیٹھے ہیں، مجلس خالی جلسے کو بولتے ہیں، اب عرف عام میں مجلس امام حسین کی مجلس سے منسوب ہو گیا۔ ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر موجود ہیں، چند اصحاب رسول خدا کے پاس ہیں۔ کہا بھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ پکا جنتی ہے، اور میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تمام لوگوں کی نگاہیں مسجد کے طرف دیکھا، ایک بزرگ شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، معمول کے مطابق اپنی نماز پڑھی، رسول خدا چلا گیا۔ اگلے دن پھر یہی واقعہ اسی طریقے سے رونما ہوا، اصحاب کی نظریں دوبارہ دروازے کی طرف، وہی بزرگ شخص مسجد میں تھا۔ جب تیسرے دن یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا تو ایک نوجوان شخص نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، اس شخص کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے جسے رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ شخص جنت میں جائے گا؟ پیچھے پیچھے چل دیا شخص کے، تھوڑا دور جب چلا تو شخص کو اندازہ ہوا میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو جوان؟ کہا میں آپ کے گھر پہ رکنا چاہتا ہوں، رات آپ کے گھر پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تھا میرے اپنے بھائی سے کچھ معاملات پہ اختلاف ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ فی الحال اس کے پاس جاؤں جب تک ہماری صلح نہیں ہو جاتی۔ اس وہ شخص نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ، اپنے گھر پہ لے کے گیا۔ اب یہ اس شخص کو دیکھ رہا ہے مسلسل، ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے جیسے وہ پڑھتا ہے، ویسے ہی تمام عبادتیں انجام دے رہا ہے جیسے تمام مسلمان کرتے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن جب آیا تو اس شخص نے کہا دیکھو جوان، اسلام میں موجود ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری اپنے بھائی سے کوئی اختلافات ہو گئے ہیں
تو جا کر صلح کرو، تیسرا دن ہے۔ ابھی جوان اظہار کرتا ہے کہ میری اپنے بھائی سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی، میں چاہتا تھا آپ کے گھر میں وقت گزاروں۔ کہا کیوں؟ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اس کے لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا، حتماً جنت میں جائے گا۔ تو میں نے آپ کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں پائی جو دیگر مسلمانوں کے اندر نہ ہو، جو تمام مسلمان انجام دیتے ہیں وہی آپ کام کر رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ تو وہ شخص مسکرایا، اس نے کہا جاننا چاہتے ہو کیا فرق ہے؟ کہا ہاں۔ کہا فرق یہ ہے کہ دنیا میں کسی مقام پر کسی پر ظلم ہوتا ہے نا تو میں ویسے ہی رنجیدہ ہو جاتا ہوں جیسے میرے اپنے بیٹے کی موت ہوئی ہو، اور دنیا کی کسی کونے میں کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو میں ایسے خوش ہوتا ہوں جیسے میرے ہاں ولادت ہوئی ہو۔ یہ کم ترین درجہ ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، کم ترین درجہ، کم ترین درجہ۔ جب انسان کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے دل کے اندر برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی سمجھے، مانے۔ اور کیا جڑ دیا؟ رسول خدا نے جنتی ہے، جنتی۔ ابھی بھی عزیزو بہت دیر نہیں ہوئی ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ ہے نا کہ بہرحال میں نے اپنی پوری زندگی انہی دوسرے چکروں میں گزار دی، اہل بیت سے راہوں میں دور رہا، کچھ رہا، پلٹ کر آئے اہل بیت کی طرف۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے انسان کو معافی ملتی ہے، توبہ ملتی ہے۔ انشاءاللہ کل توبہ کا وسیع مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں۔ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، کئی سال بیٹھ کر گریہ کرتے رہے، خدا کی معافی نہیں ملی، جناب جبرائیل آئے، کہا میں تمہیں چند اسما کی تعلیم دیتا ہوں، ان اسما کے ذریعے سے تم جب خدا سے متصل ہو گئے تمہیں ضرور معافی ملے گی۔ کیا کہا؟ اللہم بحق محمد و انت المحمود، اے خدا تجھے محمد کا واسطہ کہ تو محمود ہے، اللہم بحق علی و انت الاعلی، اللہم اے خدا تجھے علی کا واسطہ کہ تو اعلیٰ ہے، اللہم بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات والارض، اے خدا تجھے فاطمہ کا واسطہ کہ تو زمین و آسمان کا پھیلانے والا ہے، اللہم بحق الحسن و انت المحسن، اے پروردگار تجھے حسن کا واسطہ کہ تو محسن ہے، اللہم بحق الحسین و انت قدیم الاحسان، اے پروردگار تجھے امام حسین کا واسطہ کہ تو قدیم الاحسان ہے۔ حضرت آدم کی زبان پر جیسے ہی امام حسین کا نام آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے پروردگار یہ کس کا نام ہے؟ جناب جبرائیل آئے، کہا یہ آخری نبی کے نواسے کا نام ہے۔ تو کہا اس نام کے اندر ایسی کیا خاصیت ہے، جیسے ہی میں نے اس نام کو لیا ہے میرا دل بھر آیا ہے۔ پورا واقعہ جناب آدم کے لیے جناب جبرائیل نے نقل کیا ہے، جناب جبرائیل بیان کر رہے ہیں، حضرت آدم گریہ کر رہے ہیں۔ یہ سرزمین کی پہلی مجلس ہے، اس سے پہلے کب ہوئی ہمیں نہیں معلوم، پہلی مجلس ہے۔ اور امام زمانہ کو بھی امام حسین کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ اے وہ جو امام حسین کے خون کا انتقام لینے والا ہے، یعنی پہلے نبوت کے پہلے مرحلے سے امامت کے آخری مرحلے تک کربلا ہے۔ آغاز حضرت آدم، انتہا ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں تک کربلا نے جانا ہے۔ اتنی بڑی تحریک کا سپہ سالار کون بنا ہے؟ حضرت عباس۔ واقعہ عجیب ہے، مولائے کائنات نے پوری زندگی کبھی خدا سے کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ایک روز جناب عقیل سے کہا، اے عقیل کسی بہادر خاندان کی بہادر خاتون کا تلاش کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے ازدواج کروں، شادی کروں، اور اس سے میرے یہاں ایک بہادر فرزند پیدا ہو۔ کیوں؟
تاکہ کربلا میں حسین کی نصرت کر سکے۔ کربلا میں تمام کے تمام پنجتن نے اپنی ایک نہ ایک نشانی کو بھیجا ہے۔ امام حسن اور امام حسین رسول کے فرزند ہیں، رسول خدا نے امام حسین کو بھیجا، بی بی زہرا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو آمادہ کیا، امام حسن نے جناب قاسم کے بازو پر تعویذ باندھ کر بھیجا، اور مولا کائنات کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ حضرت عباس کا۔ پوری زندگی مولا کائنات نے کبھی کچھ نہیں مانگا خدا سے، ہر فضیلت کی خواہش یہ رہی ہے کہ وہ خود وجود علی تک آئے۔ امام نے ذوالفقار کا تقاضا نہیں کیا، ذوالفقار خود مولا کے پاس آئی ہے۔ امام نے شجاعت کا تقاضا نہیں کیا، شجاعت خود مولا کائنات کے وجود میں ہے۔ امام نے سخاوت اور اس مقام خلافت کا وعدہ وہ نہیں کیا، خواہش نہیں ظاہر کی، خود خداوند متعال نے عطا کی ہے۔ وہ واحد چیز جو مولا کائنات نے خدا سے مانگی ہے تو وہ عباس کی صورت میں مانگی ہے۔ جس نے ساری زندگی کچھ نہ مانگا ہو، فقط زندگی میں ایک بار مانگا ہو تو خدا نے دیا ہوگا تو کیسا بیٹا دیا ہوگا۔ مطیع محض امامت ہیں حضرت عباس، مطیع محض، اور فنون جنگی مولا کائنات نے خود حضرت عباس کو سکھائے ہیں۔ لیکن کربلا میں جس طرح لڑنے کا حق تھا حضرت عباس کو موقع نہیں ملا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عباس نے جنگ نہیں کی ہے، نہیں، جنگ کی ہے، لیکن جس طرح جنگ کرنے کا حق تھا اس طرح جنگ نہ کر سکے۔ ساری زندگی مولا کا آخری وقت ہے، تمام افراد کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا دیکھو اب یہ امام ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کے حق میں کوتاہی نہ ہو، اور سب سے کہا کمرے سے نکل جاؤ۔ یہ عجیب سنت ہے اہل بیت کے گھرانے کی۔ اور پھر کہا کہ ام البنین میرے لال کو لے کر آؤ۔ عباس کو بلایا، تاریخ خاموش ہے کیا کلام ہوا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، خالی اتنا معلوم ہے کہ مولا حضرت عباس کو دیکھتے جاتے تھے اور گریہ کرتے جاتے تھے۔ عجب نہیں ہے کہ کہا ہو اے عباس، حسین فرزند رسول ہے اور تم میرے فرزند ہو، حسین کا خیال رکھنا۔ بہرحال ایک ایک کر کے تمام شہداء نے جنگ میں جانا شروع کیا۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ مولا کے لشکر میں اب کوئی باقی نہیں ہے۔ حضرت عباس آئے، کہا مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جنگ کے لیے جاؤں؟ امام نے کہا اے عباس، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ مقتل کہتا ہے عباس نے ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا اور ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا اور کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار تھا؟ اجازت دے تو دے کس طرح؟ اتنے میں بچوں نے مولا کی مشکل آسان کر دی، صدائیں آتی ہیں الاتش الاتش الاتش۔ کہا عباس جنگ پہ جانا چاہتے ہو، پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ مولا سمجھ گئے کیا مقصد ہے، اس خیمے میں آئے ہیں جو خیمہ پانی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اندر داخل ہو کر کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے خشک مشکیزوں سے لپٹ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا سکینہ، جی چچا، بیٹا مشکیزہ لے کر آؤ۔ چچا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا تمہارے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ مقتل خاموش ہے، لیکن فطری عمل یہی ہے نا کہ سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کیا ہوگا، دیکھو اب میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں، یہ علم دیکھ رہے ہو نا، اس علم کو دیکھتے رہنا، جب یہ علم واپس آئے گا نا تو ہمارے لیے پانی آ جائے گا۔ حضرت عباس نے ایک ہاتھ میں علم کو تھاما، ایک ہاتھ میں مشکیزے کو تھاما اور تیزی سے فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی مقتل نے نہیں لکھا کہ حضرت عباس جب فرات پر پہنچے ہیں تو ایک زخم بھی حضرت عباس کو آیا ہو۔ کیوں؟
ماہر ہیں فنون جنگی کے، ماہر، ایک بھی زخم نہیں آیا۔ فرات میں سواری کو داخل کیا، خود اترے، پانی کو بڑھایا، سواری نے منہ پھیر لیا۔ راوی لکھتا ہے کہ حضرت عباس نے پانی کو چلو میں اٹھایا، پانی پینا چاہتے تھے لیکن پھر پیا نہیں، پھینک دیا۔ میں کہوں گا تجھے کیسے پتا کہ حضرت عباس نے پانی پینے کے لیے اٹھایا تھا؟ کیسے پتا پانی پینے کے لیے اٹھایا تھا؟ کیسے ممکن ہے کہ حسین اور اس کے بچے پیاسے ہوں اور عباس پانی پی لے؟ خشک مشکیزہ لیا ہے اور مشکیزے کو بھرنا شروع کیا۔ سوار ہوئے، جب حضرت عباس آئے تھے نا تو 3000 افراد ہیں جو نہر میں تیر انداز موجود ہیں کہ عباس پانی نہ لے جائیں، لیکن جب آئے ہیں ایک زخم نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ساری توجہ جنگ پر ہے۔ لیکن اب جب واپس جا رہے ہیں نا تو ساری توجہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے خیموں تک میں اس مشکیزے کو پہنچا دوں۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے آگے گئے ہیں کہ ایک لعین نے پیچھے سے وار کیا ہے اور عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں نا انہوں نے دیکھا ہوگا دونوں بازوؤں قلم ہونے کے جو مقام کچھ دور ہیں، لیکن عباس نے نہ علم کو گرنے دیا ہے نہ مشکیزے کو گرنے دیا ہے۔ میں کہوں گا وہاں شاید در خیمہ پر چھوٹے چھوٹے بچے اس علم کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی یہ علم آئے گا نا ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ کچھ دور گئے ہیں، ایک لعین نے وار کیا ہے اور عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا ہے، لیکن عباس نے مشکیزے کو گرنے نہیں دیا، سینے میں دبوچ کر مشکیزہ تیزی سے لے کر جا رہے ہیں۔ شمر نے دیکھا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو رکنے نہیں دے رہی ہے، کہا یہ مشکیزہ ہے۔ مشکیزے پر تیر چلایا گیا اور جیسے ہی مشکیزے پر تیر لگائے ہے نا، اب یہ جو مشکیزے سے بہہ رہا ہے نا یہ پانی نہیں ہے، یہ عباس کی آس ہے۔ میں کہوں گا جس طرح کربلا میں عباس کی آس ٹوٹی ہے نا کبھی کسی کی آس نہ ٹوٹے۔ پانی کا بہنا تھا، عباس نے اپنی سواری کو موڑ لیا۔ ارے ایک سر پر ضرب لگی ہے، شگاف صاحب ہوا ہے، ایک تیر آ کر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ ایک فطری عمل ہے۔ اگر میں یہ رومال جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اگر آپ کے چہرے کی طرف ماروں نا آپ فوراً دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کریں گے، لیکن جب تیر عباس کی طرف آ رہا ہے اللہ رے اللہ کیا مقام ہوگا۔ ارے عباس کے تو بازو بھی موجود نہیں ہے۔ نہیں معلوم جب انسان کہیں سے گرتا ہے نا تو فوراً اپنے بازوؤں کو سہارا لیتا ہے۔ ارے عباس زین سے زمین پر آئے ہیں، خیموں کی طرف رک کر کہا ہے مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ مولا تیزی سے عباس کی طرف آئے ہیں۔ کیا بات ہوئی ہے نہیں معلوم۔ ایک مقام آیا عباس کو محسوس ہوا ہے کہ مولا نے کمر کے نیچے ہاتھ رکھا۔ مولا کیا ارادہ ہے؟ چلو عباس تو میں خیمے کی طرف لے کر چلوں۔ مولا مجھے خیمے کی طرف نہ لے کر جائیں۔ کیوں عباس؟ کہا سکینہ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ یہ وہ واحد شہادت ہے لیکن جب اس کی خبر آئی ہے نا مولا حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا ہے اور کہا ہے کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس وہ واحد شخصیت ہے کہ پوری کربلا پہ جس کو اعتماد ہے۔ ارے حسین سے پوچھو کس پر اعتماد ہے؟ عباس پر۔ بچوں سے پوچھو کس پر اعتماد ہے؟ عباس پر۔ بیویوں سے پوچھو کس پر اعتماد ہے؟ عباس پر۔ اور یہ عباس اب کربلا کی سرزمین پر موجود ہے۔ مولا مجھے واپس نہ لے جائیں۔ مولا اٹھے، علم کو اٹھایا اور خیمے کی طرف چلنا شروع کیا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے۔ جیسے ہی مولا پہنچے ہیں دوڑتے ہوئے پیروں سے لپٹ گئے۔ بابا چچا عباس، اے بیٹی نہ پوچھ چچا عباس کے بارے میں۔ ارے علم کو لے کر جا کر خیمے میں رکھا، ساری بیویوں نے آ کر گریا شروع کیا ہے۔ بس آخری بات، کچھ عرصے پہلے عراق میں حرم کی تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک عالم دین وہاں تشریف فرما تھے اور کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک مزدور کی نظر حضرت عباس کی قبر پر پڑی۔ عالم دین کو دیکھا، پھر اس قبر کو دیکھا۔ کہا آپ سے ایک سوال ہے، کہا پوچھو۔
کہا ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت عباس بڑے بلند قد و قامت کے تھے، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر نیچے تک جاتے تھے، کیا ذاکرین صحیح روایت نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں، روایت تو بالکل صحیح ہے۔ تو کہا یہ قبر کس کی ہے؟ تو کسی بچے کی معلوم ہوتی ہے۔ ارے دیوار سے سر لگا لیا، زاروں قدار گریہ کرنے لگے، ارے آقا کوئی غلط سوال کر دیا؟ کہا نہیں، غلط سوال نہیں کیا، یہ وہ واحد لاشا ہے جو مولا کربلا کی سرزمین پر چھوڑ کر آئے تھے۔ حضرت عباس شفیع مولا کائنات ہے نا، اب جس کو جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا، جس کو خیبر کا بدلہ لینا تھا، ارے جس کو بدر کا بدلہ لینا تھا، عباس کا لاشا کربلا کی سرزمین پر کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، ارے عباس کا لاشا سرزمین کربلا پر ٹکڑے ٹکڑے۔ لعنت اللہ